پاکستان اور ٹرمپ کا وشیش کر رشتہ کیا ہے؟ وہ ہم سب کو پتا ہے کیا ان کے بیچ چل رہا ہے، کس طریقے سے جو ٹرمپ ہے وہ پاکستان کا استعمال کر رہا ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ لیکن جو یہ سینیریو مڈل ایسٹ کو لے کر ہوا ہے، اس میں جو پاکستان نے اپنا رول نبھایا ہے، کیا اس میں پاکستان نے ٹرمپ کو بڑا دھوکہ دیا ہے؟ ایسا مانا جا سکتا ہے؟ سر، پاکستان نے ٹرمپ کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ پاکستان نے ٹرمپ کے منہ پہ جوتا مارا، میں کہوں مطلب میں سبھیتا کے دائرے میں رہ کے کہہ رہا ہوں۔ ہاں۔ ہوا کیا کہ ٹرمپ کی ساری رننیتی تھی بلاکیڈ کو لے کے، اور بلاکیڈ بہت بہترین ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے نہیں۔ بلاکیڈ سے ارتھ ویوستھا ایران کی چرمرا رہی تھی، جو ہم بات کر رہے ہیں، جو باتیں آ رہی ہیں۔ بالکل۔ اب جو خلاصہ آیا میرے بھائی وہ یہ ہے کہ پاکستان کا دیکھیے ایران کے ساتھ ایک بارڈر پوائنٹ ہے مین، جہاں سے ان کی آنا جانا ہوتا ہے، چمن بورڈر۔ ایک آدھ دو پوائنٹ اور ہیں، اتنے امپورٹنٹ نہیں، چمن بارڈر سے مینلی ان کا آنا جانا ہوتا ہے۔ اچھا، گاڑیوں کی تسکری، تیل کی سمگلنگ، یہ ساری چمن بارڈر سے ہوتی ہے۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے، پاکستانی جاتے تھے ایران، وہاں سے تیل لاتے سستا، پاکستان میں بیچتے تھے۔ یہ ہزاروں ٹینکر جاتے تیل لے کے پاکستان میں بیچتے، یہ تسکری آرمی کرتی ہے۔ اب انہوں نے کیا کر دیا سر، یہ پاکستان ایسا دو منہ صاف ہے، ایسا نجس ملک ہے یہ، جہاں ہی مدھستہ کی بات کر رہا ہے، جہاں کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ دیکھو، یہ مطلب میرا پروپوزل آ گیا ہے، اب بالکل ہم امریکہ کو پروپوزل بھیج رہے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا آپ کے چینل پہ اور انیہ میڈیا ہاؤسز پہ بھی کہ بھائی ایک بات بتائیے، آراچی 2 گھنٹے بعد پاکستان کیا کرنے جا رہا، کچھ کھچڑی پک رہی ہے، کچھ گڑبڑ ہے۔ اب شیتل بھائی، کھچڑی کی پول کھل گئی، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ پاکستان نے 6 راستے کھول دی ایران کے لیے، جو پہلے ایک ہوتا تھا 6، اور کہا کیا ہے، جو ٹرمپ نے بلاکیڈ لگایا تو دیکھیے قریب کو آئے 46 شپوں کو واپس بھیج دیا گیا کہ آپ ایران نہیں جا سکتے۔ بالکل۔ مالک وہ شپ گھوم کے پہنچ گئے پاکستان۔ پاکستان میں سر 3000 کنٹینر ریڈی ہیں پاکستان کے پورٹوں پہ، جن کو گاڑیوں میں ڈال کے ان 6 راستوں کے ذریعے ایران پہنچا جائے گا، اور ایران کا مال گاڑیوں میں لاد کے پاکستان کے پورٹ سے باہر، یعنی کہ ٹرمپ کے بلاکیڈ کی گلی اڑ گئی، کلین بولڈ ہو گیا ٹرمپ کا بلاکیڈ۔ اور ٹرمپ کو ایسا سالڈ دھوکا، اس کا فیورٹ فیلڈ مارشل، اس کا فیورٹ شہباز شریف، ارے امریکنوں کے تو منہ سے زبان نہیں نکل رہی ہے، منہ میں دہی جم گئی ہے، ایسا جھٹکا دیا شہباز نے، ایسا جھٹکایا ملا منیر نے۔ اسی لیے اراچی جو پیچھے نا چکر کاٹ رہا تھا، کون سا پروپوزل ہے، پاکستان مدھستہ ہے ہی نہیں، پاکستان میڈیشن ہے نہیں، پاکستان کا لینا دینا ہے نہیں۔ ٹرمپ کہہ چکے، دیکھیں یہ سیٹنگ ہو رہی تھی، یعنی تراسدی میں فائدہ، آپدا میں فائدہ، یہ تو پاکستان کا مطلب ہے۔ دیکھیں اگر میں نے 6 راستے کھول دیے، 3000 کنٹینر کا مطلب ہے 60-70 شپ کا سامان، یعنی کہ موٹا موٹا میں کہوں جو شپ امریکن بلاکیڈ نے لوٹا دی وہ آگے پاکستان مال اتارے گا، ٹرکوں میں ڈالے گا، ایران پہنچائے گا۔ تو اب یہ جو پاکستان بیسٹ فرینڈ ہے امریکہ کا، جو پاکستان لگتے جگر ہے امریکہ کو، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اب کیا کریے گا، آپ کے فیلڈ مارشل نے آپ کی پیٹھ میں خنجر بھونکا، اسی لیے مولا آپ کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ اتنا ہی نہیں، آپ سنیے آگے۔ اچھا، پاکستان اپنے گریباں میں جھانک کے کیوں نہیں دیکھتا سمیت جی؟ کیونکہ پاکستان کا جو ابھی جو ارتھ ویوستھا ہے وہ چرمراتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ڈگمگاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جو تیل کا بل ہے اس میں بھی کافی بڑھوتری ہو گئی ہے، ایسی خبریں ہیں۔ بالکل سر، دیکھیں کہانی کیا ہے کہ پاکستانیوں نے 2 کام کیے ہیں۔ ایک، انہوں نے ایرانیوں کو بھی شینڈی لگائی ہے، ایرانیوں کو بولا کہ جو تمہارے IRGC وغیرہ کے لوگوں کا جو پیسہ ہے نا، جس کے پیچھے آج کل امریکہ لگا، GCC کنٹریز وغیرہ میں، کہتا ہے ایسا کرو، اس کو کرپٹو میں کنورٹ کر دو، اور ہمارا نا ٹرمپ کے پریوار سے سیٹنگ ہے، ٹرمپ کے پریوار کی کرپٹو کی کمپنی ہے، بالکل۔ وہ اس میں پاکستان کا بھی کچھ لینا دینا، کچھ پارٹنرشپ ہے، کہہ رہا تم کرپٹو میں کنورٹ کر لو، کوئی بات نہیں، تمہارا پیسہ سیف رہے گا۔ اب ایرانیوں نے کرپٹو میں پیسہ کنورٹ کر لیا، اور اسکاٹ بیسنٹ نے کہا میں نے ½ بلین کرپٹو ضبط کر لیے۔ یہ دنیا میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ امریکہ کی سرکار کرپٹو کو ضبط کر رہی ہے، پیسہ ضبط کر لیا، پہلے سونا ضبط کر چکی، کرپٹو کو بھی ضبط کر دیا۔ تو ½ بلین یہ ایران کے IRGC کے یہ جتنے بھی ملے مولانا، ان کا پیسہ پاکستان پھنسا دیا۔ اب تیل کی بات کریں، تیل کی پریستھتی ایسی ہے شیتل جی، پاکستان بڑی بڑی باتیں کرتا، اب یہ بھی کہہ رہا تھا کہ 48 گھنٹوں میں میرے کو پروپوزل دے رہے ہیں، اور دیکھیں کیا کام کر رہا ہے۔ تیل کا بل ان کا تھا سر $300 ملین، ٹھیک ہے جی۔ اب جب سے یہ کھاڑی کا یدھ ہوا تو یہ تیل قیمتیں تو مہنگی ہو گئی، اب $300 ملین سے بڑھ کے یہ ہو گیا $800 ملین، ماتر $500 ملین بھرا، جو ہمارے مطلب بائیں جیب میں بھارت کے رکھا ہوتا اتنا۔ تو کے لیے پاکستان کا پردھان منتری کہہ رہا پاکستان تو دیوالیہ ہو گیا جناب، یہ تو اللہ چلا رہا پاکستان کو، 300 سے $500 بلین آ گیا، ہماری کمر ٹوٹ کے ہم تو بھیک مانگنے کے لیے آ گئے۔ سوچئے جو دیش سالوں جوتے گھسیٹتا ہے، گھستا ہے $1 بلین کے لیے، $500 ملین تو ان کے لیے بہت ہوتا ہے۔ یہاں 500 ملین ایران کا ضبط کرا ہے، یہاں 500 ملین تیل کی چپت لگ گئی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں
पाकिस्तान में सर 14 घंटे का पावर कट है शीतल जी, 14 घंटे का पावर कट, बिल्कुल 14 घंटे का पावर कट है। एलपीजी नहीं मिल रही है, पानी नहीं है, हालत खराब है। एक बार इनको एलपीजी स्पॉट बाइंग में खरीदनी पड़ी। शहबाज शरीफ रो पड़ा, पाकिस्तान का ऊर्जा मंत्री रो पड़ता है, बिल्कुल। कहता साहब तो लुट गए। मात्र $500 मिलियन इंपोर्ट बिल बढ़ गया, पाकिस्तान कंगाली की कगार पे खड़ा है साहब। ये है कहानी। और बहुत बड़े नेता बनते हैं, बहुत बड़े फन्ने खां बनते हैं, मुज़ाकरात कराएंगे, नेगोशिएशन कराएंगे, औकात इतनी सी है। $500 बिलियन में डब्बा गोल, $1 मिलियन, बिलियन नहीं, मात्र $500 मिलियन।